علم باطن کی 14ویں منزل قطب الاقطاب کی ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے عرض کر دوں، یہ وہ مقام ہے جس پر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فائز ہوئے تھے، اور ایک روایت یہ ہے کہ ان کا فور آرم رائٹ سائڈ کا یہ جھلسا ہوا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے کنٹمپرری تھے کتب صاحب، سید تھے، ان کے دور میں ہی ہوئے، یہ سید ہیں اور انتہائی خوبصورت شخص، بے پناہ حسن اللہ نے عطا کیا ہے۔ ان کے جو نشست تھی، ان کے جو مقام نشست تھا وہ پشاور تھا۔ تو جب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے پشاور، تو جہاں سے ان کی حدود شروع ہوتی تھی، آپ نے جناب قطب الاقطاب صاحب کا استقبال آگ سے کیا تھا، یہ روایت ہے۔ تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اپنا بازو اس جلتی ہوئی آگ میں ڈال کے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ علم باطنی کی 15ویں منزل پر جو آدمی فائز ہوگا وہ نگران اعلی کہلاتا ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ 16ویں منزل امام کی ہے۔ اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ منزلیں زیادہ کیوں ہیں اور درجات 10 کیوں ہیں۔ یہ سلسلوں کے والی ہوتے ہیں، جو ہمارے یہاں طریقت کے سلسلے چل رہے ہیں ان کے والی ہوتی ہیں، اس کے نگران ہوتی ہیں، اور ایک وقت میں ان کی تعداد صرف 4 ہوتی ہے، اور یہ بدلتے رہتے ہیں اپنے وقت پورا کر کے۔ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کی جگہ ایک نیا امام پروموٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کا مقام پھر امام کا ہی ہے، لیکن یہ وہ امام ہیں جن میں جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سب پر فضیلت حاصل ہے۔ وہ سلسلہ منقطع ہو چکا، اب اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ 18ویں منزل جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہے۔ یہ منزل باب علم کہلاتی ہے، اس کو ابو تراب بھی کہا جاتا ہے۔ اور آخری منزل 19ویں وہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ اس کونسل کو چیئر کرتے ہیں جہاں طریقت کے تمام معاملات کے حتمی فیصلے ہوتے ہیں۔